إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر وأنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون وبعد وقال النبي صلى الله عليه وسلم عجبا للأمر المؤمن إن امرأه كله له خير وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن إن أصابته سراء الشكر فكان خير له وإن أصابته ضراء صبر فكان خير له وبعد ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اما بعد. ہر قسم کی تعریف اللہ رب العزت کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، اور درود السلام ہو ہمارے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ انشاءاللہ تعالی آج ایک ہی سنگین اور بہت ہی اہم ٹاپک عنوان کے تحت، ایک سنگین ٹاپک کے بجائے ہم اس کو کہیں گے مسئلہ، پرابلم، جس سے پوری دنیا دوچار ہے، فیس کر رہی ہے، انشاءاللہ تعالی قرآن اور حدیث کی روشنی میں ان کا علاج ہم یہاں پر آج دیکھنے والے ہیں۔ انٹرنیٹ پہ اگر آپ جائیں اور اس پہ ڈالیں ٹاپ 10 پرابلمس آف دی ورلڈ، ابھی دنیا میں جو لوگ الگ الگ پرابلمس کو فیس کر رہے ہیں، جا کر اگر آپ سرچ کریں گے ٹاپ 10 میں کیا آتے ہیں، تو اس میں سے کچھ سائٹس پہ ٹاپ 1 پہ ملے گا آپ کو، یہ کسی سائٹس پہ ٹاپ 2 پہ یا ٹاپ 3 پہ آئے گا، مطلب شروع کے ٹاپ 5 کے اندر ہے، اور وہ ہے ٹینشن، اسٹریس، یا اسٹریس کی بجائے اس کے لیے اچھا لفظ ہے ڈسٹریس۔ یہ آپ کو ملے گا۔ آپ کو پتا نا اسٹریس اور ڈسٹریس میں فرق کیا ہے؟ اسٹریس مطلب دباؤ کو کہتے ہیں، ذہنی دباؤ جو ہوتا ہے نا، پریشر۔ تو کچھ پریشر تو اچھے ہوتے ہیں، جیسے کہ انسان کو پریشر ہے نیٹ کی تیاری کرنا ہے، جے ای کی تیاری کرنا ہے، آئی ایس بننا ہے، آئی ایس کی تیاری کرنا ہے، کوئی بھی ایگزام کی تیاری کرنا ہے، تو پریشر تو رہے گا ہی، لیکن یہ پریشر اس کو آگے لے کے جاتا ہے، اور جب وہ اس اپنے امتحان کو، ایگزام کو اچھی طریقے سے اس پریشر کے ساتھ پوری طریقے سے دے دیتا ہے، تو اس کو ایک راحت اور خوشی محسوس ہوتی ہے۔ لیکن ایک ہوتا ہے ڈسٹریس۔ ڈسٹریس مطلب کیا ہوتا ہے؟ ڈسٹریس مطلب کیا ہوتا ہے؟ ایسا ذہنی دباؤ جو آپ کو تکلیف پہنچاتا ہے، جس سے آپ کو تکلیف ہوتی ہے، نقصان ہوتا ہے، اس سے آپ کا دنیا اور آخرت کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے بلکہ نقصان ہوتا ہے۔ اور وہ دباؤ، وہ اسٹریس ایسا ہوتا ہے کہ وہ آپ کو کہیں نہ کہیں مینٹلی طور پر یا فزیکلی طور پر، یا ہم کہیں گے اکنامیکل طور پر بھی کمزور بناتا ہے، مطلب آپ کا نقصان کرتا ہے، اس کو ہم کہیں گے ڈسٹریس، ٹھیک ہے؟ یعنی ہم کہیں گے نیگیٹو پریشر، منفی دباؤ۔ تو یہ دنیا کا ابھی ٹاپ 5 پرابلم میں سے ایک پرابلم ہے۔ یہ آپ کو جاننے کے بعد بڑا عجیب لگے گا، دنیا کے بڑے بڑے تنظیم، آرگنائزیشن اور بہت سارے ایسے جو ہے کیا کہیں گے تنظیمیں ہیں جنہوں نے اس کے اوپر ریسرچ کیا کہ یہ سب سے زیادہ ابھی برننگ پرابلم ہے، برننگ ایشو ہے، ناٹ اونلی ان یوتھ، ان اولڈ، ان چائلڈ، سب میں، لیڈیز، جینٹس، سبھی کے اندر یہ پرابلم ہے۔ اور آپ اگر ان کا ڈیٹیل میں معائنہ کریں گے، یعنی ان کو اگر آپ چیک کریں گے، جتنے بھی ڈسٹریس ہے یہ گناہوں کی وجہ سے، جتنے بھی ڈسٹریس ہے ان کا اکثریت کا معاملہ قرآن اور حدیث کے خلاف ہے، اس لیے انسان اس ٹینشن کا شکار ہے۔ اگر وہ واقعی میں دین پر آ جائے، عمل کرنے لگ جائے، تو ان ٹینشن سے، اس ڈسٹریس سے وہ اپنے آپ کو بچا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے؟ چلیے، تو اس میں مختصر سا میں آپ کو بتا دوں، کچھ ٹینشنز ہے لوگوں کو
مال کی کمی کا. اس کے پاس اتنا ہے میرے پاس نہیں ہے, ٹھیک ہے, اس کے پاس اتنی بڑی گاڑی میرے پاس نہیں ہے, اتنا بڑا اس کا بنگلہ میرے پاس نہیں ہے. یہ نمبر 1 پرابلم. نمبر 2 خوبصورتی کا پرابلم. یہ لوگ اس میں بھی ٹینشن میں رہتے, وہ اتنا خوبصورت ہے, میں اتنی خوبصورت نہیں ہے, وہ اچھی ہے میں اچھی نہیں ہوں, وہ اچھا ہے میں اچھا نہیں ہوں, ہے نا. یہ اس سے بھی انسان اسٹریس میں, آپ کو پتہ ہے, جبکہ یہ کوئی ٹینشن یا ڈسٹریس نہیں ہے. کیوں؟ انشاءاللہ آگے بات آئیں گی. تیسرا آپ دیکھیں گے ہیلتھ کے معاملے میں, اس کی اتنی اچھی ہیلتھ ہے, میری ہیلتھ ایسی نہیں ہے نا. اس کے 6 پیک ہے, میرا ایک بھی پیک نہیں ہے. برابر ہے کہ نہیں ہے؟ وہ لڑکی کیسی سلیم ہے, زبردست, اپنا کچھ بھی, اپن بہت موٹے, ہاں برابر ہے کہ نہیں ہے؟ تو یہ سب کیوں ہوتا ہے, یہ بھی انشاءاللہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا, ٹھیک ہے. یہ بھی ایک قسم کا ڈسٹریس جس کو ہم کہیں گے. دوسرا ناکامی کا ڈسٹریس, محنت کیا اور کوئی چیز ملی نہیں, دین کی کمی کی وجہ سے یہ ڈسٹریس آتا ہے. بزنس شروع کیا تھا, دوسرے کا چل گیا, اپنا نہیں چلا, محنت دونوں نے کیے تھے برابر, ڈسٹریس. ٹھیک ہے, ایگزام کی تیاری کر رہے ہیں, اپن نہیں کر پا رہے, دوسرے نے کر لیا, ڈسٹریس. تو الگ الگ قسم کے ٹینشن سے لوگ پریشان ہیں. کسی کا نکاح نہیں ہو رہا ہے, کسی کا دکان نہیں چل رہی, کسی کا بزنس نہیں چل رہا ہے, الگ الگ مسائل. ان سب کا حل قرآن میں ہے, ان سب کا حل حدیثوں میں ہے. چلیے ہم اس کی شروعات کرتے ہیں یہاں پر. دوسری ایک اور اہم بات, ڈسٹریس کو دور کرنے کے لیے انسان ٹیمپرری سولوشنز کی طرف بھاگ رہا ہے, پرماننٹ علاج نہیں ہے. ٹیمپرری علاج کیا کیا ہے؟ یوتھس کے اندر, ینگ لوگوں میں جو پرابلم ہے وہ ہے, پرابلم کو بھگانے کے لیے, ٹینشن دور کرنے کے لیے, سگریٹ, پوڑی, تمباکو, شراب, اب تو ڈرگز بھی کامن ہو گیا ہے. تو یہ جتنے بھی آپ دیکھ رہے ہیں, یہ جتنے بھی نشے آور چیزیں ہیں جو نشہ پیدا کرتی ہے, ایکچولی اس سے آپ کا پرابلم سولو نہیں ہوتا ہے. اس سے ہوتا کیا ہے؟ اس سے ہوتا یہ ہے کہ یہ کیفین, نکوٹین اور ایسی چیزیں, الکوہول, جو آپ کے سینٹرل نروس سسٹم کو ڈی ایکٹیویٹ کر دیتے ہیں. ڈرگز لیتے ہیں لوگ, سگریٹ پیتے ہیں, اس سے کیا ہوتا ہے, ایکسٹرا ہارمونز کریٹ ہو رہے, کچھ جگہ کیا بولیں گے وہ ڈی ایکٹیویٹ ہو رہا ہے سینٹرل نروس سسٹم. تھوڑی دیر کے لیے انسان ریلیکس فیل کر رہا ہے, اپنے غموں کو بھلا کے بیٹھا ہے, بیٹھے کونے میں جناب. جب اس کا ایفیکٹ ختم ہو جائے گا تو پھر واپس پھر سے وہی ٹینشن شروع. مطلب یہ پرماننٹ علاج نہیں ہے. دوسرا, کچھ لوگ میوزک, دل ٹوٹا ہے بیچارے کا, لگا کے بیٹھ جاتا ہو گانا سنتے ہوئے, برابر ہے کہ نہیں ہے؟ پرماننٹ علاج ہے نہیں. کچھ لوگ کیا کرتے ہیں, غلط طریقوں سے اپنے ٹینشنز کو دور کرتے ہیں, ہے نا. کچھ لوگ بولتے ہیں میرے ٹینشن کا علاج کیا ہے, گرل فرینڈ مل جانا میرے کو. گرلز کا چلتا ہے, اپنے پاس ماشاءاللہ آپ لوگ ویسے نہیں ہیں, بوائے فرینڈ رہنا ہے, تو اس سے دل بہلانے کو مل جائیں گے نا کوئی تو بھی, تو اپن کیا کریں گے, اپنے کو ایک ہیرو, ایک ہیروئن اپنے کو مل گئی ہے نا, اب اس کے ساتھ ہنسی مذاق, اچھی باتیں کریں گے, انجوائے کریں گے, تو گھر کے ٹینشنز ختم. ٹیمپرری, یہ اور کریٹ کرے گا پرابلمز آگے چل کر, ابھی نہیں, 6 مہینے, سال بھر کے بعد نئے ٹینشنز کو دعوت دے رہے ہیں آپ. پہلے ڈیمیج تھی گاڑی اور لے جا کر ٹھوک دیا آپ نے, سمجھا آپ کو؟ اب بڑا پرابلم آنے والا ہے آپ کے پاس. ہاں, یہ علاج نہیں ہے, یہ ٹیمپرری ہے, ٹیمپرری. کوئی میوزک میں ہے, کوئی فلموں میں اپنا جو ہے ریلیکسیشن فیل کر رہا ہے, الگ الگ جگہوں پر. کچھ لوگ گھومنے پھرنے چلے جاتے ہیں, یہ تو بھی ٹھیک ہے, چلو حلال ہے, ڈاکٹر نے بولا ہوا چینج کرو مائنڈ چینج ہوگا, یہ کر سکتے ہیں, اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے, ٹھیک ہے. چلیے, اب دین اسلام کے طریقے سے ہم جائیں گے جو آپ کا پرماننٹ علاج ہے. آپ دیکھیں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 23 ایئرز صحابہ کو جو تربیت دی, تعلیم دی, اس میں کہ 10 سال شروع کے دیکھیے, قرآن کی پوری آیتیں عقیدے سے تعلق رکھتی ہے, یعنی مائنڈ سیٹ. یعنی کیا بات چل رہی ہے؟ مائنڈ سیٹ. 10 سال تک اللہ پر ایمان, اس کے اوپر اللہ کے رسول نے محنت کی, اور یہ اللہ کی حکمت تھی. اللہ تعالیٰ نے احکامات ویسے نازل کیا کیونکہ اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا کہ جب ان کا عقیدہ مضبوط ہو جائے گا, اللہ پر یہ پورے ایمان لانے والے بن جائیں گے, اس کے بعد 13 سال کے اندر پوری شریعت, پورے ڈوز اینڈ ڈونٹس, یہ حلال یہ حرام, صحابہ نے ہر چیز کو ایکسیپٹ کیا. کیونکہ ایک بار عقیدہ اللہ پہ بیٹھ گیا نا, اب اللہ تعالیٰ جو بولے گا وہ کریں گے. یہ رائٹ ہے تو رائٹ ہے, یہ رانگ ہے تو رانگ ہے. وہ لوگ جو 600 سال, ہزار سال پرانی شراب اٹھا کر رکھتے تھے, جتنی شراب پرانی ہوتی ہے اس کا مزہ اتنا بڑھتا ہے ان کے نزدیک.
لیکن ایک حکم آتا ہے کہ حرام ہے تو پوری شراب نکال کر مدینے کی گلیوں میں بہا دیتے وہ. کیوں؟ کیونکہ وہ 10 سال اللہ کے رسول نے جو ان کو محنت کی تھی. تو سب سے امپورٹنٹ ہے کہ ایک انسان کا عقیدہ اللہ پر مضبوط ہو. اب اس کے لیے وہ کیا کرے؟ وہ قرآن پڑھے، قرآن کے ترجمے کو پڑھے، زندگی کا مقصد دیکھے کہ میں جو ٹینشنز لے کر بیٹھا ہوں یہ اصل نہیں ہے، اصل تو مجھے جانا ہے، اصلی ٹھکانہ تو ادھر ہے. یہ سب تھوڑے دنوں کے لیے ہے، برداشت کر لو. جیسے سفر میں ہوتا ہے نا، سیٹ چھوٹی مل گئی تو کیا بولتے ہیں آپ؟ تھوڑا ایڈجسٹ کر لو، منزل پہ پہنچنے کے بعد گھر پہ تو آرام سے بیٹھنا ہے. ویسے ہی دنیا ہمارے لیے سفر ہے. تو ہمارا عقیدہ اسٹرانگ ہونا ہے کہ دنیا میں ہم پرماننٹ نہیں ہے، ہم ٹیمپرری ہے. تھوڑے دنوں کے لیے، کچھ سالوں کے لیے ہم یہاں پر آئے ہیں، بعد میں جانا ہے ہم کو، پرماننٹ ٹھکانہ اپنا اوپر ہے. تو انسان تمام غموں سے لڑنے کی طاقت اپنے اندر رکھتا ہے. تو عقیدے کے تعلق سے اس کا جو پہلا علاج ہے آپ کے تمام غموں کا، پورے سٹریس کا اور پرابلمز کا، سب سے پہلا جو علاج ہے اور سب سے اہم علاج ہے، یاد رکھیے، وہ ہے ایمان باللہ اور عمل صالح. اللہ پر مضبوط ایمان، اسٹرانگ فیتھ. ایک انسان کے پاس اسٹرانگ فیتھ ہے تو کوئی چیز اس کو ہلا نہیں سکتی. کوئی اس کو دھوکہ دے دیتا ہے، بولتا ہے کوئی نہیں، اللہ نے اس کا اجر رکھا ہے اوپر. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا کہا؟ چلیے سورہ نحل آیت نمبر 97، سورہ نحل 6 نمبر کا سورہ، آیت نمبر 97. من عمل صالحا من ذکر وانثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون. مرد ہو یا عورت ہو، جو کوئی ایمان کے ساتھ نیک عمل کرتا رہے گا، ہم دنیا میں اس کی زندگی پاکیزہ بنا دیں گے، اور ان کو ایسے لوگوں کو ہم قیامت میں ضرور ان کے بہتر کاموں کا نہایت ہی اچھا بدلہ دیں گے. قیامت میں، قیامت کے بعد یعنی آپ کے لیے تو بہترین اجر ہے جنت، سب سے بہترین چیز. دنیا میں ایسی چیز آپ کو مل نہیں سکتی، لیکن یہ دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا حیاتن طیبہ. طیب کس کو بولتے ہیں؟ طیب پاکیزہ بھی ہوتا ہے، حلال بھی ہوتا ہے، صاف ستھرا ہوتا ہے، اور آپ کو تمام قسم کی خوشحالی، فرحت بخشتا ہے، یعنی دیتا ہے. اس کو طیب کہتے ہیں. ایک پاک اور صاف زندگی، ٹینشن فری لائف، سکون والی لائف. ٹینشن فری لائف کا مطلب یہ نہیں ہوتا آپ کو ایک بنگلہ مل جائے گا، کار مل جائیں گی، اے سی رہے گا، سب رہے گا. دنیا میں آپ کو پتہ ہے کروڑوں کے اربوں کے مالک لوگ ہیں، ٹینشن میں رہتے ہیں. یہ سکون نہیں ہے. مطلب آپ جس حالت میں بھی رہیں گے، آپ پور فیملی میں، مڈل کلاس میں، ہائر کلاس میں، کہیں بھی ہے، لیکن آپ کی لائف ریلیکس رہیں گی. آپ دیکھیں گے کچھ لوگ کتنے ریلیکس رہتے ہیں، حالات اچھے نہیں ہیں، پیسہ نہیں ہے جیب میں، پاکٹ میں پیسہ نہیں ہے، لیکن خوش رہتے ہیں. رشتہ داروں سے مل رہے، دوستوں سے مل رہے، کام کاج بھی کر رہے، بیوی بچوں کو سنبھال رہے، سب ہنسی خوشی زندگی گزر رہی. اس کو کہتے ہیں حیاتن طیبہ. اور اللہ کا وعدہ یہ کس کے لیے ہے؟ جو ایمان لائے گا اور عمل صالح. اب اللہ تعالیٰ کی حکمت بھی کتنی پیاری ہے، آپ دیکھیے. جب انسان ایک ایمان مضبوط ہو جاتا ہے نا، آٹومیٹیکلی خوشحالی آ جاتی ہے، کیونکہ اسے کسی چیز کا غم ہی نہیں ہوتا ہے نا، اس کو ٹینشن ہی نہیں آتا ہے. جیسے خطبے میں نے آپ کے سامنے ایک حدیث بیان کی. حدیث جو ہے، یہ حدیث مسلم شریف کی ہے، کتاب الزہد کے اندر اس کو نقل کیا گیا ہے. اس کے جو حدیث کا متن اس طرح سے ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن آدمی کا معاملہ بھی بڑا عجیب اور حیران کن ہے. شاکنگ. کیسے؟ مسلمان کے بارے میں بات ہو رہی ہے. بلا شبہ اس کے تمام معاملے میں اس کے لیے بھلائی ہے، گڈ اور بیڈ. جو بھی کنڈیشن میں وہ گزر رہا ہے نا، سب اس کے لیے بیسٹ ہے. کیسے؟ اور یہ مرتبہ و مقام مومن کے سوا کسی کو نہیں ملتا. یہ جو مومن ہے نا، جو گڈ اور بیڈ کنڈیشن میں ریلیکس اور ہیپی ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا صرف مومن کے علاوہ ہے، کسی کو نہیں ملتا یہ کنڈیشن. ٹھیک ہے؟ وہ کیا ہے؟ اگر مومن شخص کو خوشی اور شادمانی حاصل ہوتی ہے، کوئی گڈ نیوز مل گئی، اللہ نے کوئی نعمت دے دیا، کوئی سکسس اس کو مل گئی، اور وہ اس پر اللہ کا شکر ادا کرے، تو بھی اس کے لیے خیر اور برکت کا ذریعہ بن جاتی ہے. اللہ نے ایگزام میں پاس کر دیا، دکان چلا دیا، مکان دے دیا، گاڑی دے دی، بزنس چل پڑا، کامیابی مل گئی، نکاح ہو گیا، جتنی بھی دنیا میں خوشیاں ہیں، انسان کو جب وہ ملتی ہے وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اور اس میں اس کو خیر اور بھلائی ملتی ہے. اب یہ شکریہ کیا ہے اللہ کا؟ اللہ کا شکریہ یہ ہے
کہ اللہ نے جب نعمت دی، کوئی چیز سے، بلیسنگ سے آپ کو نوازا، تو اب اس کا شکر یہ ہے کہ اس کی شریعت کی پابندی کی جائے، نافرمانی نہیں۔ اللہ کسی کا نکاح نہیں ہو رہا ہے، اللہ نے اس کی مدد کی، نکاح ہو گیا اب آسانی کے ساتھ، تو وہ اللہ کی فوراً ناشکری کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے؟ ڈی جے بجا رہا ہے، گانے لگا رہا ہے شادی کے اندر، یہ ناشکری ہے۔ اللہ نے ایک نعمت دی تھی، ناشکری۔ ایگزام میں پاس ہو گئے تو ناچ گانا چل رہا ہے غیر اسلامی طریقے سے۔ پھر پہلے عبادت کرتے تھے نماز ایگزام سے پہلے، ہے نا؟ ایگزام سے پہلے تو بچوں کا حال دیکھنا، ٹوپی سر پہ سے نہیں اترتی، مسجد میں دکھتا بچہ، نیک بچہ ایسا پورے محلے میں نہیں ہے۔ ایگزام چل رہے نا، سمجھ جاؤ جو بچہ زیادہ تر دکھتا نہیں اور ٹوپی میں مسجد میں دکھا، سمجھ جانا پوچھنا اس کو ایگزام ہے کہ تمہارے۔ اور جیسی ایگزام ہو جاتی ہے دوستوں کے ساتھ پارٹی، گھومنے پھرنے میں برائی نہیں ہے حلال چیزوں کے تعلق سے، لیکن اللہ کو بھول جاتے، نمازوں کو بھول جاتے، ناچ گانے میں لگ جاتے، اور جو پرومس اللہ سے کیے وہ بھی توڑ دیتے۔ آپ دیکھیے بہت سارے لوگ پرومس کرتے اللہ جاب دے دے گا تو اتنا اللہ کی راہ میں خرچ کروں گا، لوگوں کی مدد کروں گا، اللہ جب دے دیتا تو بھول جاتے۔ میں ایک ایگزامپل میں جانتا ہوں، ایک شخص کو میں نے دیکھا تھا، ہمارے ساتھ پڑھتا تھا وہ اسٹوڈنٹ لائف میں، ہمارے ساتھ کے بہت سارے بچوں نے پرومس کرے تھے اللہ جب جاب دے دے گا تو میں 2% اللہ کے راہ میں لگاؤں گا، 3%، وہ صاحب نے بولے میں 5% لگاؤں گا۔ 5% لگانا تو دور کی بات ہے، انہوں نے 1% بھی نہیں لگایا، الٹا سود پر چیزیں لینے لگے، گھر مکان وغیرہ۔ اللہ نے اچھی جاب دے دی حالانکہ، تو یہ ناشکری ہے۔ تو مومن کا معاملہ ایسا نہیں، وہ شکر گزار رہتا، جب اللہ کوئی چیز دے دیتا تو اور اللہ کی عبادت میں لگ جاتا ہے وہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تم شکر گزاری کرو گے میں اور دوں گا۔ نعمتیں بڑھانا ہے، اللہ کی بلیسنگز اور چاہیے، جب بھی اللہ کچھ دے تو اور شکر گزاری، عبادت میں اور اضافہ کرو، اللہ کا شکریہ ادا کرو۔ تو کہا کہ مومن ایسے کرتا ہے۔ پھر دوسرا، اور اگر اسے کوئی تکلیف پہنچ جاتی ہے، کوئی نقصان، کوئی آزمائش اللہ کی طرف سے آ گئی، تو وہ اس پر صبر کرتا ہے، تب بھی اس کے لیے تکلیف دا معاملہ بہتری کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ تکلیف آنے کے بعد وہ صبر کرتا ہے، یہ اس کی پہچان ہے مومن کی۔ مومن کے علاوہ دوسرا یہ کوئی نہیں کر سکتا ہے۔ آپ دیکھیے لوگوں کو جیسی تکلیف آ جاتی، کوئی انتقال ہو گیا، گھر کا نقصان ہو گیا، دکان جل گئی، کچھ لاس ہو گیا، تو فوراً الفاظ کیا نکلتے ہیں؟ میں ہی ملا تھا کیا اللہ کو؟ میرا ہی بچہ ملا تھا کیا؟ ہمارا ہی گھر ملا تھا کیا؟ اللہ نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ میں تو بہت اچھا تھا، اللہ نے ایسا، شکوے شکایت شروع کر دیتا ہے۔ کہ مومن ایسے نہیں کرتا، اللہ کے رسول نے فرمایا وہ صبر کرتا ہے کہ اس میں اللہ کی کوئی مصلحت ہوگی، ہے نا؟ سورہ یوسف میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ جو خیر تم کو پہنچتا ہے وہ اللہ کی طرف سے، اور جو شر پہنچتا ہے، تکلیف پہنچتی ہے، وہ بھی اللہ کی طرف سے، دونوں اللہ کی طرف سے۔ ہم بولتے ہیں خیر اللہ کی طرف سے اور شر شیطان کی طرف سے، ہے نا؟ وہ تو ذریعہ بنا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو آزمائش کے لیے ڈالا۔ اور ایک بات یاد رکھیے، اللہ آپ کو جتنا آزماتا ہے آپ کی اتنی ہی طاقت ہوتی ہے۔ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کسی بھی نفس پر، کسی جان پر، کسی انسان پر اتنا بوجھ نہیں ڈالتے جس کو اٹھانے کی اس میں طاقت نہ ہو۔ آپ جتنے آزمائش سے گزر رہے سمجھ جائیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنا اسٹرانگ بنایا ہے۔ کوئی آدمی پہ ذرا بھی آزمائش نہیں آتی ہے تو آپ نے سمجھنا وہ کمزور ہے، اللہ نے اس لیے اس کو آزمائش میں نہیں ڈالا۔ کیونکہ دنیا میں سب سے زیادہ تکلیفیں انبیاؤں کو آئی، ان کے ماننے والے صحابہ کو آئی، ان کے حواریوں کو سب سے زیادہ تکلیف آئی، کیونکہ اللہ کو معلوم تھا یہ اتنا برداشت کر سکتے ہیں، اس لیے ان کا مقام بھی۔ اور جو جتنی تکلیف برداشت کرتا ہے، فیس کرتا ہے، صبر کرتا ہے، اللہ سے مدد طلب کرتا ہے، تو اس کا مقام بھی اتنا اونچا ہے جنت کے اندر۔ ٹھیک ہے؟ تو یاد رکھیے، ایک آدمی کو جس کو حدیث ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک آدمی دنیا میں جس نے بہت تکلیف سے زندگی گزارا تھا، ہر قسم کی تکلیف، کچھ نہیں بچا، اور جب اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں ڈالے گا پل بھر کے لیے، فریکشن آف سیکنڈ، جیسے وہ جنت میں جائے گا نا، آپ کو پتا ہے وہ کیا کہے گا؟ مجھے تو دنیا میں کوئی تکلیف ہوئی ہی نہیں۔ جنت کی نعمتیں دیکھ کر اتنا خوش ہو جائے گا، وہ کیا بولے گا؟ مجھے دنیا میں کوئی تکلیف پہنچی ہی نہیں۔ اس کا بدلہ جو ملے گا اس کو ریٹرنز۔ اور آپ کو پتا ہے دنیا میں اللہ تعالیٰ نے جس کو بہت عیش و آرام میں رکھا تھا لیکن وہ گناہوں میں تھا، دنیا کی ہر نعمت اس کو ملی تھی، عیش و آرام، لیکن جب اس کو جہنم میں ڈالا جائے گا تو اس کو پوچھا جائے گا دنیا میں کیسا رہا؟ تو کہے گا میں دنیا میں کچھ وقت کے لیے بھی آرام سے نہیں رہا، جو آرام مجھے دنیا میں ملا، عیش و عشرت، وہ کچھ بھی نہیں تھا، کیونکہ اب ریٹرن بہت ڈینجر ملنے والا ہے۔ تو یہ یاد رکھیے، اللہ تعالیٰ جتنا آپ کا ٹیسٹ لیتا ہے اس کے لیے اجر بھی اتنا زیادہ ہے۔
تو جو شخص اللہ پر ایمان لاتا ہے، ایمان باللہ، اور اچھے عمل کرتا ہے، آپ دیکھیں گے وہ آدمی دنیا کے کسی بھی غم سے جو ہے پیچھے نہیں سرکتا ہے، وہ غم اس کو توڑ نہیں پاتا ہے۔ سب سے پہلا علاج اپنے ایمان کو مضبوط کیجیے۔ ایمان کو مضبوط کیسے کریں گے؟ ایک ہی چیز ہے ایمان کو مضبوط کرنے والی، وہ قرآن اور حدیث، یا دو کہیے آپ اس کو، قرآن اللہ کی کتاب اور سنت رسول اللہ کے رسول کی احادیث ہے۔ دیکھیے آپ جب اس کو پڑھیں گے نا، دنیا سے آپ کی رغبت ختم ہوتے جاتی ہے۔ آپ جتنا پڑھیں گے نا قرآن کو ترجمے کے ساتھ، کیونکہ عربی ہماری زبان نہیں ہے، آپ جتنا پڑھیں گے آپ کا دل یہ بات کو ایکسپٹ کرے گا کہ جو کچھ تکلیف آئی نتھنگ، کچھ بھی نہیں ہے، اور آپ ریلیکس ہو جائیں گے، ہر قسم کے غم کا علاج آپ کو مل جائے گا۔ ٹھیک ہے، تو سب سے پہلی چیز ہے اللہ پر ایمان، اس کو مضبوط کیا جائے۔ ٹھیک ہے، چلیے، اور اللہ کا پرومس بھی ہے، جو اللہ پر ایمان لائے گا نا، سچا ایمان، اور عمل بھی کرے گا نا، تو ہم اس کو بہترین دنیا دیں گے، طیب، حیاتن طیبہ، اور آخرت میں تو اس کے لیے بڑا اجر ہے۔ ٹھیک ہے، چلیے اب ہم آگے بڑھتے ہیں۔ دوسرا حل، دوسرا علاج۔ اب ظاہر سی بات ہے ایمان کی بات ہوگی تو پریکٹیکلی بھی کچھ چیزیں آئیں گی نا، ایمان تو تھیری ہے، اندر ہے نا، کسی کو کوئی دکھتا نہیں ہو، اب پریکٹیکل چیزیں۔ زبان اور عمل سے مخلوق پر احسان کرنا۔ علماء نے لکھا دکھوں اور غموں کا علاج کے اندر یہ ایک بہترین علاج ہے کہ انسان زبان سے وربلی اور عمل سے مخلوق پر احسان کرے۔ سورہ الاحقاف آیت نمبر 13، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ بے شک جن لوگوں نے کہا اللہ ہمارا رب ہے، پھر اس پر جمے رہے، شرک نہیں کیا، تو ان کو قیامت کے دن نہ ڈر ہوگا نہ غم ہوگا۔ تو یہ قیامت کے تعلق سے یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے۔ لیکن جو شخص استقامت پر ہوتا ہے نا، استقامت پتہ ہے نا آپ کو، فرم ہو جانا، ایک جگہ جم جانا، اس کو بولتے ہیں استقامت۔ کہ جب ایک انسان ایمان لا لیا اور نیک عمل کر رہا ہے، اب وہ استقامت کو اپنا لے، یعنی مضبوطی کے ساتھ اس کو پکڑ لے۔ اور اس کے تعلق سے آگے سورہ النساء آیت نمبر 114 اللہ تعالیٰ نے فرمایا اکثر ان منافقوں کی صلح اور مشورے میں بھلائی نہیں ہوتی۔ منافقین کا ذکر کیا جا رہا ہے، وہ آپس میں صلح اور مشورہ جو کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس میں اکثر میں بھلائی نہیں ہوتی ہے، مگر وہ صلح کے جو خیرات دینے کے لیے یا اچھے کام کرنے یا لوگوں میں میل ملاپ کرنے کے لیے کی جائے، بے شک اچھی ہے، اور جو کوئی اللہ کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے ایسا کرے، نہ کہ ناموری یعنی شہرت کے لیے، تو ہم اس کو بہت بڑا ثواب دیں گے۔ قرآن کی آیت ہے اجرن عظیمہ، اس کو یاد رکھیے، آخری حصہ ہم اس کو اجرن عظیمہ دیں گے۔ پہلے منافقین کا ذکر ہے، یہ جو صلح مشورے کرتے ہیں نقصان پہنچانے والے، اکثر بیکار مشورے دیتے ایک دوسرے کو اور خیر کے کاموں سے لوگوں کو روکتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے کہا اس میں کوئی خیر نہیں ہے، اس میں اچھائی نہیں ہے، بھلائی نہیں ہے، مطلب الٹا وہ نقصان میں پڑنے والے، اس لیے بولتے ہیں نا، ہاں دوسرے کے لیے گڑھا کھودیں گے تو خود اس میں گرو گے، اور ہوتا ہے ایسا۔ ٹھیک ہے، چلیے پھر اللہ تعالیٰ نے آگے تعریف کی کن لوگوں کی، جو خیر کے مشورے دیتے ہیں، خیر کی باتیں کرتے ہیں، تو ان کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایسے لوگوں کے لیے اس میں خیر ہے اور بڑا اجرن عظیمہ ہے۔ تو اجرن عظیمہ کے تعلق سے یہاں پر علماء نے لکھا تمام کے تمام خیر اللہ تعالیٰ نے اس میں ڈال دیا۔ عظیمہ جو عظیم ہے اس کا مطلب رہتا ہے بہت زیادہ خیر، تمام قسم کے خیر، جو ایک انسان کو ضرورت ہے جس چیز کی، اللہ نے اس خیر کے بارے میں کہا، مطلب اس کو ہر چیز بیسٹ سے بیسٹ ملیں گی اگر وہ لوگوں کو صحیح مشورے دیتا ہے اور عمل بھی وہ نیک کرتا ہے۔ آپ دیکھیں گے اس کے بہت ساری مثالیں ہیں جس کو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ کسی نے آپ کا نقصان کر دیا، آپ کو دھوکہ دیا، لیکن بعد میں آپ سے مدد طلب کرنے کے لیے آیا، تو ہم بدلے میں اس کو دھتکار دیتے ہیں، ہکال دیتے ہیں۔ پریکاشن لینا الگ بات ہے، سیف رہنا الگ بات ہے کہ یہ آدمی نے دھوکہ دیا تھا، اگلے بار ہم اس کو پیسہ وغیرہ نہیں دیں گے، تھوڑا ٹرسٹ نہیں کریں گے،
لیکن ابھی وہ جس مدد کے لیے آیا اور اللہ نے مجھے استطاعت دی تو میں اس کی مدد کر دوں گا. یہ ہے خیر کا معاملہ. اچھا رائے، اچھا مشورہ، اچھا عمل یہی ہے کہ ایک انسان کیا کرے، اللہ نے دیا ہے اور وہ میرے پاس آیا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا کہ اللہ کا رنگ اختیار کرو. اللہ کا رنگ اختیار کرو مطلب اللہ تعالیٰ نے اپنی جو صفت بندوں کے اندر بھی کچھ رکھی ہے، انسان اس کو کاپی کرے، عمل کرے اس پر. جیسے اللہ معاف کرنے والا ہے تو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ انسان بھی ایسے بنے کہ ایک دوسرے کو معاف کرے. بے شک اللہ کے اتنے معاف کرنے والے ہم نہیں بن سکتے، اللہ غفور الرحیم ہے، ہم اس جیسے رحمان رحیم ویسے رحیم ہم نہیں بن سکتے، ٹھیک ہے بالکل. لیکن اللہ تعالیٰ نے کچھ حصہ رکھا ہے، ٹھیک ہے. جیسے اللہ تعالیٰ نے رحم کے 100 حصے بنائے، جس میں سے 99 اللہ کے پاس اور اس کا ایک حصہ زمین پر اللہ نے بھیجا، جس سے مخلوق ایک دوسرے پر رحم کرتی ہے. یہ حدیث کے اندر ہے. تو ہم کیا کریں، اس کو رائے دے، اچھا مشورہ دے. اور آپ دیکھیں گے جس نے نقصان پہنچایا ہے، جس نے تکلیف پہنچائی ہے، اور جب آپ اس کی مدد کرتے ہیں نا، وہ دل سے آپ کا قائل ہو جاتا ہے، چاہے وہ زبان سے مانے یا نہ مانے، ٹھیک ہے. اس طرح سے ہم اپنے اطراف میں اور اپنے آس پاس میں ایک ایسا ماحول تیار کر سکتے ہیں کہ آپ کا دشمن بھی آپ کا دوست بن جائے گا. قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ ادفع باللتی ہی احسن. کس بارے میں یہ آیت کا ٹکڑا؟ کہ برائی کو احسن، اچھائی سے بدل دو، یا برائی کا بدلہ احسان سے، اچھائی سے دو. مطلب کوئی آپ کے ساتھ برائی کرتا ہے، آپ اس کے ساتھ اچھائی سے پیش آؤ تو کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تمہارا پکا دشمن بھی تمہارا کیا بن جائے گا؟ دلی دوست، قریبی دوست بن جائے گا. تو یہ تمام قسم کے شر، ٹینشنز، ڈسٹریس کو دور کرنے کا اور ایک اچھا ماحول کریٹ کرنے کا فارمولا قرآن نے بتایا، ٹھیک ہے. یہ 2 چیزیں آج ہم نے دیکھی یہاں پر انشاءاللہ. اگلے جو آگے پوائنٹس ہیں وہ چھوٹے چھوٹے ہیں. اور قرآن اور حدیث نے کیا علاج بتایا غموں کو اور ڈسٹریس کو دور کرنے کا، بہترین نکات ہے، زبردست پوائنٹس ہیں. انشاءاللہ اگلے جمعے میں ہم اس کو مکمل کریں گے، ٹھیک ہے. جزاک اللہ خیر. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.